السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر، آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ 16 دسمبر کے حوالے سے میں نے کل آپ کو اپنی کتاب کمانڈو کا آخری باب سنایا تھا۔ آج میں آپ کو اپنی کتاب رائے حق کے شہیدوں کے آخری باب سے کچھ لائنیں شیئر کر رہا ہوں۔ ماسٹر صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بابا جی کو کیا ہو گیا ہے۔ تمام لوگ حیرت سے منظر دیکھ رہے تھے۔ سورج خانقاہ پر اپنی آخری روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ ماسٹر صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک عجیب سی روحانی خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ ان کی طرف رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ڈھولیا بلاؤ، ڈھولیا بلاؤ! اچانک ہی بابا جی نے گاؤں کی طرف دیکھ کے کہنا شروع کر دیا، جا بشیر سے کہو ڈھول لے کر آئے۔ نمبردار حمید خان نے چلا کے کہا، اور بابا جی کی ہر خواہش کو ثواب سمجھ کے پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ہٹ جاؤ، ماسٹر جی کو بیٹھنے دو۔ بابا جی کا اگلا حکم موصول ہوا۔ گاؤں والے اس طرح درمیان سے پھٹ گئے جیسے قطاریں بنا کے ماسٹر نور الدین کو اپنے درمیان سے گزار رہے ہیں۔ یہاں بیٹھ! بابا جی نے باقاعدہ ماسٹر نور الدین کا ہاتھ پکڑا، انہیں عین اس جگہ بٹھا دیا جہاں وہ خود بیٹھا کرتے تھے۔ ماسٹر صاحب کسی سہرزدہ معمول کی طرح بابا جی کے احکامات کی تعمیل کر رہے تھے، جو ان کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ ماسٹر جی، حکم آ گیا۔ ماسٹر جی، تم مراد بند ہو گئے۔ بابا جی نے اچانک ہی ماسٹر صاحب کی طرف دیکھ کر کہا۔ ان کی حالت دیدنی تھی۔ ایسا جلال ان کے چہرے پہ آج تک کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ اس اثنا میں بشیر ڈھول والا اپنے ڈھول سمیت بابا جی کے پاس پہنچ گیا۔ ڈگا لگا! بابا جی کی آواز میں جانے کہاں سے ایسا جلال سما گیا تھا۔ انہوں نے بشیر کی طرف دیکھ کر حکم دیا۔ بشیر ڈھول والے نے ڈگا لگا دیا۔ ڈھول بجنے لگا۔ سارا گاؤں ڈھول بجنے کی آواز سے گونج رہا تھا۔ بابا مست ماسٹر نور الدین کو اپنے سامنے بٹھا کے حال کھیلنے لگا۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دھمال ڈالنے لگا۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس دھمال میں اس کا ساتھ دے۔ سب لوگ مجسم حیرت تھے۔ اچانک بابا جی کا ہاتھ بلند ہوا۔ انہوں نے بشیر ڈھول والے کو روک دیا۔ پسینے سے ان کے سارے کپڑے بھیگ رہے تھے۔ صفائیاں کرو! انہوں نے اگلا حکم جاری کیا اور خانقاہ کے دروازے پہ دھری جھاڑوؤں میں سے ایک جھاڑو اٹھا کر خانقاہ سے ملحقہ قطع اراضی پر پھیرنے لگے۔ ان کے دیکھا تھا کہ گاؤں کے باقی لوگ بھی اس کام میں لگ گئے۔ ماسٹر نور الدین نے اٹھ کر چاہا کہ وہ بھی خانقاہ کا صحن صاف کر دے، لیکن اچانک ہی بابا جی سے لپٹ گئے۔ نہ تو نہیں، تیرا منصب اور ہے۔ انہوں نے حیران پریشان ماسٹر صاحب سے کہا، اور باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، بس کرو، جاؤ، شاباش، جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ، تیاریاں کرو، دولہا راجہ آ رہا ہے۔ یہ وہ آخری فقرہ تھا جو بابا مست نے کہا اور اپنی جگہ خاموشی سے جا کر بیٹھ گیا۔ پھر دولہا راجہ کی آمد تک کچھ نہیں بولا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہاتھ کے اشارے سے ماسٹر صاحب کو جانے کے لیے کہا۔ ماسٹر صاحب اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ 8-10 لوگ ان کے تعاقب میں یوں آ رہے تھے جیسے اچانک نے ماسٹر صاحب کو ملنے والی ولایت کا علم ہو گیا ہو۔ ماسٹر صاحب نے ہار گلے سے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ جب گاؤں والوں کو سامنے پکے راستے پہ 2 فوجی جیپیں اس طرف آتی دکھائی دیں، ماسٹر صاحب کا دل دھک سے رہ گیا۔ بابا جی کی ساری بات انہیں سمجھ آ گئی۔ جیپیں کے نزدیک آ کر رک گئیں۔ اگلی جیپ سے کرنل صاحب باہر آئے۔ انہوں نے اونچی آواز میں السلام علیکم کہہ کے ماسٹر نور الدین سے متعلق دریافت کیا۔ میرا نام نور الدین ہے، ماسٹر صاحب نے دھڑکتے دل سے کہا۔ اس ثنا میں دونوں جیپوں سے باقی افسر جوان اتر کے کرنل صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ کرنل صاحب نے اپنی ٹوپی سر سے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ میں وہ بات جان گیا ہوں بیٹا، تم بے فکر ہو کے کہہ ڈالو۔ ماسٹر صاحب کو اچانک ہی کسی غیر مرئی قوت نے بوڑھے ماسٹر سے جوان مرد بنا دیا تھا۔ کرنل صاحب ان کے ساتھی ان کے احترام میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ چند ثانیے کی ہچکچاہٹ کے بعد کرنل صاحب نے مضبوط لہجے میں کہا، ہمارا تعلق 3rd کمانڈو بٹالین سے ہے۔ آپ کے شہزادے کیپٹن شاہد اقبال صاحب دشمن کے خلاف داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماسٹر نور الدین کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور کرنل صاحب کے ساتھی انتہائی احترام سے صبر و ذوق کے اس پیکر کی طرف
دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماسٹر صاحب کو کپتان صاحب کی شہادت کا علم سے پہلے کس طرح ہو گیا۔ کرنل صاحب ان کے ساتھیوں کے لیے چائے پانی کا بندوبست کرو۔ ماسٹر نور الدین نے اپنے ساتھ آئے گاؤں والوں کی طرف دیکھے گا جن کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں اور خود بڑے باوقار قدموں پر اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ کرنل صاحب ان کے ساتھی ماسٹر صاحب کے پیچھے اس طرح چل رہے تھے جیسے پریڈ گراؤنڈ میں جوان اپنے افسر کے پیچھے مارچ کیا کرتے ہیں۔ نمبردار حمید خان نے 2 لڑکے ماسٹر صاحب کی حویلی کی طرف بھگائے جہاں ان کے پہنچنے پر چارپائیاں موڑے دھرے جا چکے تھے۔ تشریف رکھیں۔ ماسٹر نور الدین نے بڑے فخر سے ان کی طرف دیکھ کے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ کرنل صاحب اپنے ساتھیوں سمیت وہاں بیٹھ گئے۔ گاؤں کے لوگ ان کے گرد اکٹھے ہونے لگے تھے۔ نمبردار حمید خان بڑھ بڑھ کے غازیوں کی پذیرائی کر رہا تھا جو اس گاؤں کی سرخ روئی کا پیغام لے کر آئے تھے۔ حویلی کے دروازے سے ماسٹر صاحب کے آنگن میں داخل ہوئے تو حشمت بی بی ہاتھ میں سرخ جوڑا پکڑے کھڑی تھی۔ لو ماسٹر جی، آپ کہتے تھے دیر ہو گئی، ادھا نے آج ہی جوڑا تیار کروا دیا، میں ناپ کر آئی ہوں، شاہد اقبال کی دلہن کو بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ ان کی بیگم ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ان سے کہا، شاہد اقبال کی شادی کو 5 روز باقی تھے اور اگلے 5 روز کے بعد وہ آنے والا تھا۔ حشمت بی بی تیرا دولہا راجا جلدی آ گیا، ماسٹر جی نے بھرائی آواز میں کہا۔ حشمت بی بی نے پھٹی پھٹی نظروں سے ماسٹر نور محمد کی طرف دیکھا جن کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی لیکن جو صبر و رضا کا پیکر بنے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ماسٹر جی، حشمت بی بی کے منہ سے صرف 2 لفظ نکلے، وہ چکرا کر گریں، لیکن ماسٹر جی نے انہیں تھام لیا۔ سامنے کمرے میں کیپٹن شاہد اقبال کی بیگم کا داج تیار کرتی ہوئی اس کی بہنیں بھاگ کر باہر آئیں اور ماسٹر نور الدین کی حویلی پہ شام غریباں اتر گئی۔ 60 سال پہلے 13 اگست کو وہ اس گاؤں میں غماندوں کی ایک طویل شاہراہ عبور کر کے داخل ہوئے تو انہیں شدت سے اپنے لوٹنے کا احساس ہوا تھا، لیکن آج وہ سرخرو تھے۔ انہوں نے اپنی بھیگی آنکھوں سے سامنے برآمدے کی چھت پہ لہراتے سب سلالی پرچم پہ نگاہ ڈالی اور نہ جانے کیوں ایک مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پہ ٹھہر گئی۔ صبر کرو بچیوں، صبر کرو، شہید کے درجات کم نہ کرو۔ حشمت بی بی، آج کوئی نہ روئے، آج رونے کا دن نہیں، فخر کرنے کا دن ہے۔ حشمت بی بی، تیرے بیٹے نے ہمارا قد اونچا کر دیا، ہوش کر، تو شہید کی ماں ہے، جا گاؤں والوں سے مبارکیاں وصول کر۔ خدا جانے اس لمحے ماسٹر صاحب کی زبان میں کیا رات کڑک رہی تھی۔ حویلی میں چیخو پکار تھم گئی۔ خدا جانے، ماں جی، ابا جی ٹھیک کہتے ہیں، شہیدوں کے مائیں نہیں رویا کرتی۔ شاہد اقبال کی بہن 3rd ایئر کی طالبہ زینب نے اپنے دوپٹوں کا پہلو ڈھنگ سے سر پہ رکھتے ہوئے اپنی ماں کو حوصلہ دیا۔ حویلی کے باہر سارا گاؤں اکٹھا ہو رہا تھا۔ نمبردار حمید خان کے آدمیوں نے زمین پہ چادریں بچھانی شروع کر دی تھی۔ ماسٹر صاحب کو دیکھ کے سب احتراماً کھڑے ہو گئے۔ سارے مجمع پر سکوت طاری تھا۔ مبارک ہو ماسٹر جی۔ اچانک صوبیدار محمد خان کی آواز نے سکوت توڑا۔ وہ ماسٹر صاحب کے ساتھ گرداسپور سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ محمد خان، تیرا یار شاگرد بازی لے گیا۔ محمد خان، یار تیرا شاگرد بازی لے گیا۔ ماسٹر نور الدین حیرت انگیز حد تک نارمل ہو چکے تھے۔ میں نے کہا تھا نور الدین، تجھے 15 سال پہلے کہا تھا یہ سب کا نمبر کاٹ دے گا۔ دیکھ لیا، ہم فوجی بوڑھے بھی ہو جائیں تو ہماری عقل قائم رہتی ہے۔ محمد خان کی آواز بھرا گئی۔ وہ شاہد اقبال کو صاحب پڑھایا کرتا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے گاؤں کے اسکول کو گاؤں کے بچوں کو اپنے گھر مفت ٹیوشن کا سلسلہ شروع کیا تھا جس روز شاہد اقبال نے سارے ضلع میں ٹاپ کیا۔ اس نے ماسٹر نور الدین سے کہا تھا، ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے، دیکھنا ایک روز میرا شاگرد سب کا نمبر کاٹ دے گا۔ بڑا آیا ہے ماسٹر، ہم فوجیوں سے زیادہ حساب کسی کو نہیں آتا، اور آج اس کا شاگرد ٹاپ کر گیا، سب کے نمبر کاٹ گیا۔ سارے گاؤں کی فضائیں قرآن کی تلاوت سے گونجتی رہی۔ اللہ صبا گاؤں کے باہر حمید خان کی زمینوں پہ ہیلی کاپٹر اترا۔ ماسٹر نور الدین کا دولہا سکھو چک کا راجا کیپٹن شاہد اقبال شہید پاکستانی پرچم میں لپٹ کر باہر آ گیا۔ کرنل صاحب ان کے ساتھی ساری رات وہاں موجود رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر میں شہید کی لاشیں کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب خود آئے تھے۔ ساری رات کرنل صاحب گاؤں والوں کو شاہد اقبال کی کہانیاں سناتے رہے۔
بلافون لاس سیکٹر میں دشمن کے خلاف اس کی فتح کا قصہ دہراتے رہے۔ ساری رات بابا مست خانقاہ کے پہلو میں خالی قطع اراضی پر صفائی کرتا رہا۔ اس نے اپنے ہاتھوں شاد اقبال کی قبر کھودی تھی۔ صبح جب ہیلی کاپٹر سے سبز لالی پت میں اس کو باہر نکالنا گیا تو بابا مست وہاں موجود تھا۔ شاد اقبال کے ساتھیوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی تھی کہ وہ اپنے ساتھی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس کے گھر تک جائیں گے۔ مجسم عقیدت اس کی یونٹ کے افسروں اور جوانوں نے اپنے جوان سال شہید کو کندھوں پہ اٹھا رکھا تھا۔ ارد گرد دیہاتوں کے سینکڑوں لوگ اس کے پیچھے احتراماً چل رہے تھے۔ بابا مست سب کے آگے آگے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی پکڑ رکھی تھی۔ ٹریفک پولیس کے سارجنٹ کی طرح اپنے آگے سے راستہ صاف کروا رہا تھا۔ ہٹ جاؤ، دلہا راجہ آ گیا، دلہا راجہ آ گیا۔ بڑی مستعدی سے وہ بار بار یہی دہرا رہا تھا۔ جنازہ گاؤں کی بڑی گلی سے گزر رہا تھا۔ سارے گاؤں کی عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ کھڑی کیپٹن شاد اقبال شہید کا استقبال کر رہی تھیں۔ گلی کے کونے والے مکان کی چھت پہ لہو روتی آنکھوں والی سائرہ بی بی کو اس کی سہیلیوں شاد اقبال کی بہنوں نے تھام رکھا تھا۔ جنازہ مکان کے سامنے آیا تو بابا مستان کے کھڑا ہو گیا۔ جنازہ بردار ٹھٹک کر رک گئے۔ بابا مست نے چھڑی سے اوپر کی سمت اشارہ کیا۔ بھیگی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا کہ سب رنگ کا دوپٹہ اٹھتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بابا مست پھر ہٹ جاؤ، دلہا راجہ آ گیا پکارتا جنازے کے آگے آگے چلنے لگا۔ سائرہ نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے شہید دولہے پہ پھینکا تھا، لیکن ایک سائرہ ہی نہیں، گاؤں کی ہر لڑکی اپنے ویر کیپٹن شاد اقبال کے حضور اپنی آنکھوں سے موتیوں کا نذرانہ پیش کر رہی تھی۔ اس کا جسد خاکی ان دو پٹوں، پھولوں اور ہاروں سے ڈھک گیا تھا جو گاؤں کی عورتیں پہ پھینک رہی تھی۔ ماسٹر صاحب کے گھر کے دروازے بابا مست سے ایک طرف ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ جنازہ اندر چلا گیا۔ زور کے بعد بابا مست کی تیار کردہ قبر میں اذان و سوگواروں کی موجودگی میں سکھو چک کے گبرو پتر کو اتار دیا گیا۔ لحد میں اتارتے ہوئے شاہد اقبال کو اس کے ہمراہیوں نے گان سلوٹ دیا۔ مولوی محمد عمر نقشبندی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سارا گاؤں سسکیاں بھر رہا تھا، لیکن ماسٹر نور الدین مجسم صبر و رضا بنے اپنی جگہ کھڑے تھے۔ ماسٹر صاحب شاد اقبال کے ساتھ کی میت میں گھر پہنچے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ شہید کے ساتھی کھانا کھائے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ماسٹر صاحب گھر پہنچے تو اندر برآمدے کے کونے میں عصمت بی بی کو زینب اور گاؤں کی عورتیں سہارا دیے بیٹھی تھیں۔ ماسٹر صاحب کو دیکھ کے عصمت بی بی استقبالی انداز میں کھڑی ہو گئی۔ ماسٹر جی میرے دولہا بیٹے کو رخصت کر کے آ گئے۔ ماسٹر صاحب نے ایک نظر اپنے پیچھے احتراماً کھڑے شاد اقبال کے ساتھیوں پہ ڈالی جو اپنے شہید ساتھی کی عظیم ماں کو نظر عقیدت گزارنے ان کے ساتھ اندر آ گئے تھے۔ پھر عصمت بی بی کی طرف دیکھا، چلیے ادھر دیکھ، تیرے بیٹے کو کتنے بڑے بڑے لوگ رخصت کرنے آئے ہیں۔ عصمت بی بی اس کی شادی پہ یہ لوگ کہاں آتے ہیں؟ احساس تفاخر ماسٹر نور الدین کی آواز سے نمایاں تھا۔ شام سکھو چک پہ اتر رہی تھی۔ بابا مست شہید کی قبر کے قریب براجمان تھا۔ اس نے چپ سادھ لی تھی۔ صوبیدار محمد خان کے ساتھی دیے روشن کر رہے تھے۔ نزدیک دور دیہاتوں سے لوگ اپنی حاضری گزار رہے تھے۔ انہی لمحات میں سیاچن کے بلافون لا سیکٹر کی ایک پوسٹ پر کیپٹن اقبال شہید کی جگہ اس کی یونٹ کے ایک اور کپتان صاحب اپنے جوانوں کے ساتھ ہزاروں فٹ بلندی پر -30 درجے سینٹی گریڈ یخ بستہ ہواؤں کے درمیان اپنے شہیدوں کے لیے دعائے خیر کر رہے تھے۔ برف بارش کی صورت میں ان پہ اتر رہی تھی۔ موسم کے تیور بدل رہے تھے۔ یک بستہ ہواؤں کی رفتار اچانک 60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو گئی، لیکن غازیان صف شکن اپنے شگاف ارادوں کے ساتھ اپنی پوسٹ پہ برفانی چیتوں کی طرح چوکس تھے، کسی بھی لمحے دشمن کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے، اس کی جارحیت پر قہر الہی کی طرح ٹوٹ پڑنے کے لیے، اور اپنے پیشرو شاد اقبال شہید کی طرح۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے۔
میں نے آپ کو 16 دسمبر کے حوالے سے شہداء کی کچھ کہانیاں سنائی ہیں، یہ سچے واقعات ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آپ کی اگلی نسل تک پہنچنا چاہیے تو آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ ہماری نوجوان نسل جو آج 5th جنریشن وار کا شکار ہو چکی ہے اپنی اصلیت کو جان سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔